ہمارے ماتھے کے تیور دیکھے ہوں گے، اعلان ہوتا ہے فلانا فوت ہو گیا، مولوی صاحب کا پاجامہ، سب کا نہیں کہہ رہا، مولوی صاحب کا پاجامہ ویسے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، گرمی کے موسم میں کون جنازہ پڑھانے جائے گا؟ مؤذن صاحب جاؤ آپ جنازہ پڑھاؤ، میرے سر میں درد ہے۔ لیکن کوئی چودھری صاحب فوت ہو گیا، سب سے پہلے سفید کاٹن کے کپڑے پہن کے مولوی صاحب پہلی صف میں نظر آئے گا، کیونکہ اسے نوکری کا خیال ہے، عیدی کا خیال ہے، سال کے گندم کے دانوں کا خیال ہے۔ یقین جانو ہر چیز ہمارے پر نہ چھوڑو، غسل میت کو دے تو مولوی دے، جنازہ پڑھائے تو مولوی پڑھائے، تمہارے کلوں کا ختم پڑھے تو مولوی صاحب آ کے پڑھے، روزانہ قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے تو مولوی صاحب پڑھے، ثواب کی روٹی کھائے تو مولوی صاحب کھائے۔ ثواب کی روٹی بیٹی کیوں نہیں کھاتی؟ ثواب کی روٹی شوہر کیوں نہیں کھاتا؟ ثواب کی روٹی بیٹا کیوں نہیں کھاتا؟ 4 گھروں میں میت ہو گئی، 4 گھروں سے روٹیاں آئی، یقین جانو جو اچھی لگے گی مولوی صاحب وہ کھائے گا، ثواب کھڈے کے اندر چلا گیا، باقی روٹی بھوسی ٹکڑوں کے اندر چلی جائے گی۔ ثواب تو میرے عزیزو اللہ دے دیتا ہے۔ دسترخوان لگا، 4 روٹیاں پکی، مرنے والے کے 4 یتیموں کو ساتھ بٹھا لیا اور کہا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے بچوں نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کے بسم اللہ پڑھا، خدا کی غیرت کو جلال آ گیا کہ اس معصوم بچے نے میرا نام رحمان رحیم لیا، اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اللہ مولوی راضی کب ہوا؟ روزانہ احصال ثواب کا طریقہ ہو، میں تمہیں آسان سا بتا دیتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، چڑھاوے چڑھنے شروع ہو جائیں گے، جیسے تم نے مردوں پر چڑھاوے چڑھائے ویسا زندہ مورتیوں پر تم چڑھاوے چڑھاؤ گے۔ مولوی صاحب یہ باپ مر گیا جتی لے لو، مولوی صاحب کپڑا لے لو۔ یقین جانو میں مولویوں کی تجارت بند کرنے نہیں آیا، لیکن میں تمہیں آسان سا طریقہ میرے عزیزوں بتلا رہا ہوں۔ سال بعد ثواب لو، قبر کے اندر مصیبت اب پڑی، سال بعد ثواب کیوں پہنچاتے ہو؟ روزانہ دسترخوان پہ بیٹھا کرو، یقین جانو روٹی تم کھاؤ گے تمہارے پیٹ میں جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ٹکڑا توڑو، الہ العالمین جتنا کھا رہے ہیں اللہ سارا ثواب میرے باپ کی قبر کو پہنچا دے، تیرا پیٹ بعد میں بھرے گا، اللہ تیری باپ کی قبر کو پہلے جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ آؤ تمہیں اور آسان طریقہ بتلاؤں، اگر ماں باپ سے محبت ہے، اگر چاہتے ہو کہ ماں باپ کو اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ دے دے، آؤ تمہیں آسان سا طریقہ بتلاؤ۔ باپ کا جنازہ سامنے پڑا، بچے کے چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، باپ کے چہرے سے کفن ہٹا کے ماتھے پہ بوسہ دے اور اللہ کے عرش کی طرف دھیان کر کے کہ الہی اے اللہ یہ میرے باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، پروردگار عالم میں اپنے باپ کی بخشش کروانا چاہتا ہوں، الہ العالمین میں مولویوں سے بخشش نہیں کرواؤں گا، میں قاریوں کے ذریعے سے بخشش نہیں کرواؤں گا، الہ العالمین میں اپنے ذریعے سے کروانا چاہتا ہوں۔ الہی ساری زندگی نبی کی سنت کو مونڈتا رہا، اللہ باپ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے میں چہرے پہ نبی کی سنت سجانے کا ارادہ کرتا ہوں، الہی اگر یہ عمل تیرے دربار میں قبول ہو گیا اللہ میرے باپ کی بخشش فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جنازہ بعد میں اٹھایا جائے گا، اگر یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اللہ تیرے باپ کی قبر کو جنت کا ٹکڑا پہلے بنا دے گا۔ 5 وقت کی میرے عزیزوں نماز کا اہتمام کرو، ہم نے تمہیں چندوں پر لگا دیا، قصور ہمارا، پکڑ ہماری بڑی سخت ہے میرے عزیزوں، جب دل میں اندر ایمان آ جاتا ہے مال جان قربان کرنے کا اللہ جذبہ عطا فرماتا ہے، ہم نے تمہیں چندوں پر لگا دیا، مسجد کے مینار کا چندہ، لیٹرینوں کا چندہ، پانی کے کولر کا چندہ، ٹھنڈی ہوا کے کولر کا چندہ، او لوگوں اللہ کے واسطے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، اپنی جسم کا چندہ دو، اپنے جسم کو اللہ کے دربار میں پیش کرو۔ علماء اکرام پر بیٹھے ہیں، فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز قضا کی اس نے کفر کر دیا۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، فرمایا جس نے جان بوجھ کے 3 جمعے نہ پڑھے اس کا نام منافقوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 5 وقت کی آ کے نماز پڑھو، تمہیں کیا پتا سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں ایک کتا مسجد کے دروازے
پہ بیٹھا، دل پہ القاء اللہ کی طرف سے ہوا، سلطان بہو ذرا اس کتے سے پوچھو آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اس کتے سے پوچھا کیا وجہ آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ کتے کو اللہ نے زبان دی، کہنے لگا فجر کا وقت ہے، آنکھیں بند کر کے اس لیے بیٹھا ہو کہ میری نگاہ کسی بے نمازی کے چہرے کے اوپر نہ پڑ جائے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، جب بے نمازی کو ایک کتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کی رحمت دیکھنی کہاں گوارا کرے گی؟ کیا تمہیں وہ حدیث پاک یاد نہیں؟ کیا وہ تمہیں نبی کی مبارک زندگی کا واقعہ یاد نہیں؟ ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا، کملی والے میرا مالک عشاء کی نماز پڑھ کے بڑے بغیر سو جاتا ہے، ساری رات اس کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی ہے، مجھے تپش پہنچی، میں رسی توڑا کے بھاگ آیا، وہاں تو ایک آدمی نے نماز نہ پڑھی، ساری رات جہنم کی آگ گھر میں جل رہی ہے۔ جس گھر میں 10 افراد بے نمازی، دادا بھی بے نمازی، دادی بھی بے نمازی، نانا نانی بے نمازی، آنے والا مہمان بھی بے نمازی، گھر کی ملازمہ روٹی پکانے والی بے نمازی، جانوروں کا دودھ دونے والا ملازم بے نمازی، وائی کرنے والے دھاری بے نمازی، میرے عزیزوں سارا عملہ بے نمازی، باپ نہ بے نمازی، بہن بھائی سارے بے نمازی، تم کیسے کہتے ہو یہ گھر جنت ہے؟ اللہ کی قسم یہ گھر جہنم کا ٹکڑا ہے، جنت کیسے بن سکتا ہے؟ خدا کی قسم ہے، میں ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، کوٹھیاں بنانے والوں ٹھیک ہے کوٹھیاں بناؤ، لیکن حرام کے پیسے کی بلڈنگ نہ بنانا، حرام کے پیسے کی اے سی والی گاڑی استعمال نہ کرنا، جو حرام کے پیسے سے کوٹھی اور گاڑی بنائی گئی ہو، اللہ کی قسم صبح و شام اس کاری کوٹھی پہ خدا کی لعنت برستی ہے، حلال کے پیسوں کی جھونپڑی پر 24 گھنٹے خدا کی رحمت برستی ہے۔ اپنے گھر کے دسترخوان وسیع کرنے کے لیے، رمضان المبارک میں لمبا چوڑا اہتمام کرنے کے لیے کسی غریب کا پیٹ نہ کاٹیو۔ امیروں نے تو ظلم کی انتہا کر دی، غریبوں کو کیا ہو گیا؟ آج غریبوں نے بھی اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ 500 روپے کی مزدوری کرنے والا وہ بھی اللہ کا نافرمان ہے، ریڑھی لگانے والا بھی اللہ کا نافرمان ہے۔ ٹھیک ہے ملوں والوں اور فیکٹری والوں کو تو ان کی ملوں اور فیکٹریوں نے نماز چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ریڈی والے تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ جوتی گانٹھنے والے تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ مکان بنانے والے مزدور تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ ایک فروٹ کی پیٹی ریڈی پہ رکھ کے بیچنے والے اور سبزی دال بیچنے والے تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ تجھے کیا پتا تیرا نبی تو غریبوں میں رہ کے گیا، تیرا نبی تو غریبوں کا ساتھ دے کے گیا، تیرے نبی نے تو آخر میں دعا کر دی یا اللہ میرا حشر بھی غریبوں میں فرمانا، تیرا نبی تو تمہاری فقیری کو دیکھ کے چلا گیا، الہی مجھے امیری پہ فخر کوئی نہیں، میں محمد کو فقیری پہ فخر ہے۔ اس امت کا فقیر قیامت کے دل کیا جواب دے گا کہ میری بیٹی بیانے کے لیے زمین سود پہ رکھ دی، میری بیٹی بیانے کے لیے زیور سود پہ رکھ دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر جہیز جائز ہوتا اللہ اپنے نبی کی بیٹیوں کو جنت سے جہیز منگوا کے دیتا، میرے نبی نے تو 4 کپڑوں میں تو کیا 1 کپڑے میں بیٹی بیاہ دی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی کا وقت آیا، میرے نبی نے 9 ازواج مطہرات میں اعلان کیا، فرمایا بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے، کوئی نیا کپڑا دے دو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، ایک چادر لائی، حضور کے ہاتھ میں پکڑواتے رونے لگ گئی۔ حضور نے فرمایا روتی کیوں ہے؟ کہ کملی والے اس چادر کو دیکھ کے رونا آتا ہے۔ رحمت والے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے چادر کو کھول کے دیکھا، اور چودھری ہو نمبردار ہو ذرا نبی کی بیٹی کی رخصتی کے وقت کا لال دوپٹہ دیکھ لو۔ رحمت والے نبی نے جب چادر کو کھول کے دیکھا 16 پیوند کپڑے کے لگے تھے، 1 پیوند چمڑے کا لگا تھا۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا میں ایسی چادر نہیں پہناتا، بلکہ خدیجہ کی گود میں کھیلنے والی فاطمہ کا چہرہ دیکھا، بضعۃ منی جگر کا ٹکڑا کہلانے والی فاطمہ کا چہرہ دیکھا، فرمایا میری بیٹی میرے قریب آ جا۔ 17 پیوند والی چادر سر پہ رکھ کے ارشاد فرمایا میری بیٹی دنیا میں چادر لے لے، ابا تیرے سے وعدہ کرتا ہے انہی ہاتھوں سے قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں محمد تجھے پہنا دوں گا۔ اللہ آج کہتے ہو کہ بیٹی کے گھر خالی نہیں جاتے،
تیاں دے کر خالی ہاتھ نہیں جایا کر دے. غریب سے غریب تر ہوگا وہ بھی 100-200 کے فروٹ لے کے جائے گا. کالی کملی والا جب دروازے پہ گیا، من دق الباب، اندر آ جاؤں؟ کون ہے دروازے پر؟ بیٹی تیرا باپ آیا ہے. ابا نہ آؤ، چادر ہے ابا اسے اندر پھینکنا. جب چادر اندر پھینک دی، ابا اب آ جاؤ، اندر تشریف لے گئے. بیٹی کیا بات ہے، میرے سے پہلے چادر کیوں منگوائی؟ دھڑم سے باپ کے سینے پہ گری، لپٹ کے رو کے کہنے لگی آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں ہے کہ پورا بدن لپیٹ سکے. تیاں دے کر خالی نہیں جاتے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹھے. اتنی دیر میں تیری میری اماں خدیجہ کائنات فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات آدھی روٹی کا ٹکڑا لے آئی. فرمایا بیٹی تجھے کہاں سے ملا؟ رو کے کہنے لگی ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی. نہ جانے میرا ابا کتنے دل کا بھوکا ہوگا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی کیا بتاؤں، تیرے باپ نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے. آج تمہیں ٹھنڈا دودھ سوڈا مسجد میں ٹکنے نہیں دے رہا. جو گھر کہہ کے آئے ہو کوئی کوسا دودھ پیوے گا، کوئی نیم گرم دودھ پیے گا، کوئی فریج میں رکھا ٹھنڈا دودھ جا کے پیے گا. روٹی کھا کے آئے ہو، 3 گھنٹے کا جلسہ سن کے جاؤ گے، پھر کہو گے لا کچھ کھلا دے، بھوک لگ رہی ہے. اندازہ لگا صحابہ کرام کا. آج میرے عزیزو تم مکھن پروٹھے کھا کے قرآن نہیں پڑھتے. انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خدا کا قرآن نہ چھوڑا، درختوں کے پتے چبا کے قرآن اللہ کا قرآن نہ چھوڑا، لوگوں کی مارے کھا کے خدا کا قرآن نہ چھوڑا. ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی. کہنے لگی سونے ماں باپ قربان ہو، مجھے اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین دل بتاؤ جو آپ کو 63 سالہ زندگی میں بھولتا کوئی نہیں. اتنا کہنا تھا، نبوت کی آنکھیں بارش کی طرح برسنے لگی. آپ نے فرمایا عائشہ اپنی زندگی کے سارے دکھوں کو بھول سکتا ہوں لیکن طائف والے سفر کو نہیں بھول سکتا. لوگوں نے تالیاں میرے پیچھے بجائی، لوگوں نے میرے جسم پر اتنے پتھر مارے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے نخل تک کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں جہاں کافروں کا پتھر لگانا ہو. عائشہ میں تجھے کیا بتلاؤں، اتنے لوگوں نے پتھر مارے، میں پاؤں میں بل کھا کے زمین پہ گر گیا. اے عائشہ مجھے اٹھانے والا کوئی نہ تھا. اے عائشہ دنیا نے دیکھا میرے خون سے میرے جوتوں کے چمڑے بھی رنگین ہو گئے. اللہ اکبر، میں طائف کی مار نہیں بھولتا. مجھے ایمانداری سے بتلاؤ نبی جی میں صدقے جاواں کہنے والوں، قیامت کے دن حوض کوثر پینے کے لیے دوڑو گے. کملی والے نے سوال پوچھ لیا، حوض کوثر پینے آنے والے مجھے بتا تیرا دین پہ کیا لگا؟ اللہ کی قسم تیرا میرا دین پر 1 منٹ نہیں لگا. آپ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے پہ رحم کرو، میرے پہ نہ کرو، جانوروں پہ نہ کرو، اپنے پہ رحم کرو، اپنے پہ. یہ جسم قبر کے کیڑوں کے قابل کوئی نہیں، یہ جسم قبر کی مٹی کی زور برداشت کرنے کے قابل کوئی نہیں، یہ جسم سانپ بچھوؤں کا زہر برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کی زمین پر قدم آہستہ رکھا کر، جب قدم زمین پر زور سے متکبرانہ انداز میں مارتا ہے، اوے کہہ کے پکارتا ہے، زمین کہتی ہے ہوش کر، جتنا دبا لے میرا دباؤ برداشت نہیں کرے گا. جتنا مرضی زمین پر رہ لے، ایک وقت آئے گا تو نے اندر آنا ہے. ایسا جھٹکا دوں گی تجھے چھڑانے والا تو کیا تیری چیخ و پکار سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. حق دو، جس کا حق ہے دے دو. کسی نے زیادتی کی اسے معاف کر دو. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ضروری نہیں ہے چودھری صاحب افطاری کرائے. افطاری کراؤ جی، 4 دیگیں پکائی، شربت کے ٹپ رکھ دیے، جتنے آنے والے کوئی دعا نہیں کر، دعا کرو جی. اور دعائیں کہنے سے ہوتی ہیں؟ دعائیں تو دل سے ہوا کرتی ہیں. کہنے سے دعا کروائی تو کیا کروائی؟ دسترخوان لگے، نہ کسی کے ہاتھ پانی آیا، نہ کسی کے ہاتھ روٹی آئی. یہ ثواب پہنچا؟ اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، مال کو نہیں دیکھتا. میں ایسے ثواب کا قائل نہیں.
اگر تم نے ثواب پہنچانا ہے، برے والا میں پتہ نہیں کتنی بیوائیں رہتی ہیں جنہوں نے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ برے والا میں کتنے جنازے اٹھ گئے اور ان کی مائیں قبرستان جا کے روتی ہیں، سکندر سکندر تو صبح دہاڑی کمانے کے لیے گیا تھا، واپس نہیں آیا، تیرے 500 روپے پہ گھر کا چولہا جلتا تھا، نہ آج 500 آئے، نہ یتیموں کے آنسو خشک ہوئے، سکندر سکندر۔ قبرستان سے آواز آئی، کس سکندر کو پکارے گی؟ یہاں تو پتہ نہیں کتنوں کے سکندر پڑے ہوئے ہیں۔ ان یتیموں کے آنسو صاف کرو جن کی ماں روزانہ تھاپیاں دے کے اور بہانے سے کہانیاں سنا کے سلا دیتی ہے، بیٹے ابا مزدوری پہ گیا ہے، آج نہیں کل آم لے کے آئے گا۔ جب بچہ رو کے کہتے اماں آموں کا سیزن آیا، سب کے بچے ہاتھ میں آم لے کے چوستے ہیں لیکن تیرے یتیم کو نہ ملا، ماں کہتے ٹھیک ہے میں نے مامے کو فون کر دیا، ماما آم لائے گا، پر ماما اس قابل ہوتا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا، بھانجوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا؟ ماما تو ڈر کے فون نہیں اٹھاتا کہ بیوہ بہن کوئی تقاضا نہ کر دے، ماما فون نہیں اٹھاتا۔ چاچا بیٹے سے کہتے ہیں، بھتیجے کو کہتے سو رہا ہوں کل آوی۔ چاچا بجلی کا بل بڑا آ گیا، میٹر کاٹنے والے، اچھا میں کی کرنا پھر؟ اپنی بیویوں کو آگے کرتے ہو، یتیم روتا ہوا دروازے سے چلا جاتا ہے، ڈر یہ نہ ہو اللہ تیرے کو یتیم، تیرے بچے کو یتیم کر دے اور وہ بھی لوگوں کے دروازے سے روتا ہوا چلا جائے۔ اتنا ظلم کر اللہ کی زمین پر جتنا برداشت کر سکے۔ نوجوانوں اپنی زندگی کو بچاؤ، موبائلوں کی کن عورتوں کے حسن پر تم نے اپنی زندگی کی راتیں ضائع کی جو عورتوں کا حاصل تمہیں ملا ہی کوئی نہیں؟ دیکھ تصویر پر کلمہ نبی کا پڑھنے والا ہو، عاشق رسول کہلاتا ہو، موبائلوں کے اوپر تصویریں ان عورتوں کی جن کو دیکھنے پر خدا جہنم کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کوئی زندگی نہ ماں کے رہے نہ اپنے، اور چل کسی کا نہیں بننا، نہ اپنا تو اپنے پر تو رحم کھا۔ کبھی سوچا میں کیا کر رہا ہوں؟ کبھی سوچا میری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ سوچا جو لباس پہنتے ہو کبھی شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھا کہ دنیا کو میں کتنا خوبصورت لگتا ہوں؟ آیا میرا اللہ بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے؟ نہ لباس کا ہوش نہ کھانے کا ہوش، کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں۔ ولی صاحب بیٹھے پوچھ لو، جو آدمی کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے اس کے ساتھ ایک ایسا بھیانک صورت والا شیطان پانی پیتا ہے، اگر اس کی صورت نظر آ جائے تو انسان اس کے ڈر سے موت تک کبھی پانی نہ پیے۔ میرے گھر کدا جیسے پانی پیتا ہے ویسے پی کے آگے چلے، یہ کوئی زندگی ہے؟ تمہارا میڈیا تمہاری اتنی خبر کو اچھال کر پوری دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے۔ مسلمانوں، جب کافر تمہیں دیکھ کے مذاق اڑاتا ہوگا، اللہ کی قسم تیرے دل پر اثر ہو یا نہ ہو، اگر حیات النبی کا عقیدہ ہے تو تیرے میرے نبی کا روزے میں دل ضرور تڑپتا ہوگا۔ جب کافروں کی میڈیا پر جا کے خبریں لگتی ہوں گی، کلمہ پڑھنے والے نے اپنی بیوی کو بہن بنا کے عدالت میں بیان دلوا لیا کہ میں بھائی کے نام زمین کرتی ہوں، اللہ کی قسم آسمان بھی روتا ہے، آسمان والے بھی روتے ہیں، لیکن تیری آنکھ میں غیرت نہیں آتی۔ شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن کے حسن و جمال پر فدا ہوا اور بیوی کو لے کے کرائے کے مکان میں ماں باپ کو روتا چھوڑ گیا۔ جو ماں باپ لوگوں کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے اب سال میں منتظر ہوتے ہیں، لوگوں سے چپکے سے کہتے ہیں فلانے نے کوئی میرے زکوٰۃ دے ہوئی، حاجی صاحب میں بھلی نا، حاجی صاحب میں یاد رکھی، حاجی صاحب تجھے پھیرا نہیں، کیا مطلب ہے کہ تیرا پھیرا لگے گا تو میرے گھر میں چولہا جلے گا، تو مجھے یاد رکھے گا تو سال کا انتظام ہوگا۔ تو اے سی روم میں بیٹھ کے رات گزار رہا ہے اور تیرے ماں باپ کے گھر کا میٹر کٹ چکا تو بابو خوب سمجھ لے قبر میں ہوا نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں کوئی غسل دینے والا بھی ہو یا نہ ہو، مت ترسا ماں باپ کو۔ بیٹیوں کا حق دو، بہنوں کا حق دو جو حق بنتا ہے۔ علماء کرام سے پوچھو، کانپتے ہاتھوں سے اور لرزتی زبان سے کہتا پترا چٹے کاغذ سے انگوٹھا لوا لے، تیری پینا نہ کدے آ جن، سب کچھ تیرے نام کرتا ہے۔ بچے نو جہیز نہیں دیتا، قرآن سے پوچھ، جہیز لعنت ہے، ضرورت کی چیزیں دے دو، حق
حق دو حق. یہ ڈہرکی کے اندر ایک ذمہ دار کا انتقال ہوا. آؤ تمہیں مقام بیٹی کا بتلاؤں. بیٹا ایک دن یتیم ہوتا ہے، باپ مرے بیٹا ایک دن یتیم ہوتا ہے. جب تک باپ کا جنازہ نہیں اٹھتا بیٹا یتیم ہے. جب جنازہ اٹھ گیا، ہم نے کئی بیٹوں کو دیکھا آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتا. پگڑی کی رسم ہوتی ہے، کل خانی میں پگڑی کی رسم ہو رہی ہے، تو اس قابل ہے کہ باپ کی پگڑی کو سر پہ سنبھال سکے. اور تجھے باپ کی پگڑی کی رسم پر بھی تجھے باپ یاد نہ آیا، تجھے باپ کا جنازہ دیکھ کر بھی تجھے باپ یاد نہ آیا، باپ قبر میں اترتا دیکھتے بھی تجھے توبہ نہ کی، ماں کی چوڑیاں اترتے بھی دیکھ کے تجھے توبہ نہ کی، ماں کی آواز سن کے مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے تجھے توبہ نہ کی. تجھے ماں کا پیار، تیری ماں تجھے ماں کی محبت نے تیرا جوش نہ مارا، کب مارے گا؟ وہ بیوہ تو اسی دن مر گئی تھی جس دن تیرے باپ کا جنازہ اٹھا، اسی دن مر گئی. اسے پتا تھا، وہ جانے والے کو پیغام دے رہی تھی اکیلا نہ جا، مجھے ساتھ لے جا. اسے پتا تھا باقی زندگی کے دن میرے رل گئے، اب روٹی کے ٹکڑوں پہ مجھے تانڈے ملیں گے، عید کے کپڑوں پہ مجھے تانڈے ملیں گے، جوتی ٹوٹی دٹھوانے پر مجھے تانڈا ملے گا، دوائی پر تانڈا ملے گا، سر درد کی گولی پر لسی کے گھونٹ اور دودھ کے گھونٹ پہ مجھے تانڈا ملے گا. وہ تو اسی دن مر گئی تھی. کاش بیٹوں کو اللہ اتنی ہمت دیتا کہ باپ کی کبھی ماں کو محسوس نہ ہونے دیتے. ایک دن بیٹا یتیم ہوتا ہے، ایک دن جس دن باپ کا جنازہ اٹھتا ہے. بیٹیاں روزانہ یتیم ہوتی ہیں، بیٹیاں روزانہ یتیم ہوتی ہیں. بیٹا باپ مرا، بیٹے نے پانی شربت سے باپ کا غم بھلایا. اور جب بیٹی باپ مرتا ہے، اللہ کی قسم تم دیکھ لینا، جب تک باپ کو لوگ قبر میں اتار کے نہیں آتے تو بیٹی کے حلق میں پانی کا گھونٹ نہیں اترتا. وہ روزانہ یتیم ہوتی ہے. جب بھائی تھک ہار کے شام کو گھر میں 1000 روپے مزدوری لے کے آتا ہے اور بہنوں کا چہرہ دیکھ کے کہتے آپ مر گیا، تانو میرے گل پا کے چلا گیا، اللہ کی قسم بنو روٹی کا ٹکڑا توڑتے شرم آتی ہے. وہ بیٹی روزانہ یتیم ہوتی ہے. اللہ کے واسطے میرے نبی کی مبارک زندگی اپناؤ. ڈہرکی میں ایک ذمہ دار نے 25 مربوں کا مالک 5 مربے اس نے 5 بیٹوں کو دے دیے. اور 5 بھائیوں کی ایک اکلوتی بہن تھی، وہ بھی اسی چرپائی پہ بیٹھی تھی جس چرپائی پہ باپ بیٹوں کو وراثت تقسیم کر رہا تھا. اس کی زبان سے اوپنا نکلا، تالا لگا لیا کہ باپ کی تقسیم ہے، اللہ تو راضی تو میں راضی. 5 مربے سب کو دے دیے. چند دن بعد مرنے ذمہ دار کا انتقال ہوا. جنازہ اٹھا کے جنازگاہ لے گئے. ڈہرکی میں جنازہ اٹھا کے جنازگاہ لے کے آئے. پہلی صف میں سے ایک آدمی نکلا، اس نے کہا بھائی جنازہ بعد میں پڑھانا، یہ تمہارے باپ کا 20 لاکھ روپے کا چیک ہے، میرے سے قرضہ لیا تھا، میرے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہے، یہ ضمانت کے طور پہ دی تھی، 20 لاکھ روپے کون دے گا؟ ولی صاحب نے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا. 5 مربع لینے والوں نے گردنیں نیچی کی. 20 منٹ ہو گئے، کوئی قرض کا ذمہ دار آگے نہ آیا. اس کی بیٹی کو خبر ملی، اکلوتی کو جو گھر میں رو رہی تھی. اللہ اکبر. تھوڑی دیر میں دیکھا ایک ننگے پیر برقع پہن کے دوڑتی ہوئی بچی نظر آئی اور آ کے باپ کی میت پہ کھڑی ہوئی اور کفن چہرے سے ہٹا کے ماتھے کا بوسہ لے کے کہنے لگی ابا میں موجود ہوں، تیری میت خراب ہونے نہیں دوں گی. اور اس نے اپنے پرس میں سے ایک چابی نکالی، کہا اے 20 لاکھ قرضہ لینے والے، یہ 50 لاکھ روپے کے مکان کی چابی ہے، اپنے مکان کو تالا لگا کے لے آئی ہوں. اللہ کی قسم روپیہ تو کیا، میں تو جوتی بھی پہن کے نہیں آئی، سب کچھ مکان کے اندر ہے. یہ 50 لاکھ کا مکان لے، اگر کم ہے تو اپنے جسم کے ٹکڑے بیچ کے دے دوں گی، لیکن میرے باپ کی میت کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے. دنیا نے دیکھا 20 لاکھ ادا کرنے کے لیے بیٹی میدان میں آئی. اللہ کی قسم اس بیٹی پر کو آسمان کے فرشتے دیکھ کے کیا ترانہ پڑا ہوگا، اس بیٹی کو جنت کی حوروں نے دیکھ کے کیا ترانہ پڑا ہوگا. زندگی کے رخوں کو بدلو. رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ صرف رمضان نہیں، رمضان المبارک جلا دینے والی چیز آ رہی ہے. 18-17 گھنٹے بغیر کھائے پیے گزار لو، تمہارے گناہوں کو جلا کے رکھ دے گی جیسے آگ کاغذ کو جلا دیا کرتی ہے. تراویح کا اہتمام کرو. بدنصیبی ہے ساری زندگی قرآن بھی سنا،
اس مہینے اللہ کا قرآن سنو، کیا پتا یہ آخری مہینہ ہو، دوبارہ زندگی کا آخری مہینہ نہ آئے، قرآن سنتے سنتے مرو گے، اللہ کی قسم شہادت کی موت، روزہ رکھ کے مرو گے، شہادت کی موت۔ کس نے کہا کہ روزے سے موت واقع ہوتی ہے؟ اور روزے سے تو اللہ بیماریاں ٹھیک کرتا ہے، بیماروں کو صحت دیتا ہے، صحت مند بیمار نہیں ہوا کرتے۔ 5-5 کلو کے راشن کی تھیلی بنا کے یتیموں اور بیواؤں کے گھروں میں پہنچاؤ اور کہنا چھوڑ دو جی، 10 روپے کی خیرات دی، دعا فرمانا جی، دعا کرنا جی، یہ تم نے کب سے سیکھ لیا؟ ٹھیک ہے دعا کرنا مسنون عمل ہے کروانا، لیکن اتنی دعائیں سب کچھ دعاؤں پہ نہ چھوڑو، خود بھی کر کے دیکھو۔ کسی پیاسے کی پیاس بجھاؤ اور 2 کھجوریں کسی روزے داری کی افطاری کے لیے کام آ جائیں، 1 روٹی سحری میں روزہ رکھنے کے کام آ جائے، تیری آخرت بن گئی۔ اللہ نے آخرت کی کامیابی کے فیصلے کر دیے، یتیموں کی آنکھ سے آنسو تمہیں خوش کر دیا، روتے ہوئے یتیم کے چہرے پر تیری وجہ سے مسکراہٹ آ گئی، یقین کر تیرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ گلے میں بیگ اور اسکول کا یونیفارم پہن کے ایک 8 سال کا بچہ ایک قبر پر تھپڑ زور زور سے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابا اٹھ، مس نے کہا ہے کل اسکول فیس لے کے آنا یا ابو کو لے کے آنا۔ اسے مس کو کیا بتاؤں، نہ میرے پاس ابو ہے نہ میرے پاس فیس ہے، ابا اٹھ، قبر کی مٹی کو جو جھوڑ رہا تھا۔ مسلمانوں اگلا جملہ اس نے سنایا، اگلا جملہ اس نے کہا دل کے ٹکڑے ہو گئے، جسم چلی پارا پارا ہو گیا۔ اس نے بچے نے اگلا جملہ، ابا دیکھ آج بھی ڈنڈوں کے نشان ہاتھوں پر ہے، آج بھی مس نے ڈنڈوں سے مارا ہے، یا ابا لا یا اسکول یہ فیس لا۔ اسے کیا بتاؤں، ابا تو ایسی جگہ گیا جہاں سے واپس نہیں آئے گا، ابا کہتی ہے کل آئے گا کل آئے گا۔ آج میں تیرے سے پوچھنے آیا ہوں کب آئے گا کب آئے گا۔ ساتھ والی قبر پر بیٹھا ایک آدمی فون کر رہا تھا، انہوں نے کہا جو باپ کی قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا وہ ابھی تک آئے نہیں۔ جب یتیم کی بکھڑی ہوئی پوئم کہانی سنی اس نے فوراً فون کیا، اس نے کہا چادر نہیں چاہیے مجھے، پھول تو قبر پر ہی مل گیا ہے۔ آگے بڑھا، اس نے جیب سے پیسے نکالے اور یتیم کے ہاتھ پہ رکھے اور آنسوؤں کو صاف کیا کہ بیٹے اب ابا تو نہیں آئے گا لیکن تیری فیس ہر مہینے تیرے گھر آ جایا کرے گی۔ تیرے باپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تیرا باپ کام پر گیا ہے ابھی واپس نہیں آئے گا لیکن تیری فیس میں ہر مہینے پہنچاؤں گا۔ یقین جانو جب اس نے آنسو صاف کیے اور فیس ہاتھ میں لی اور مسکرایا، کل ڈنڈا نہیں پڑے گا، شاباشی ملے گی، ہائے ہائے ہائے، اس روتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہوگی۔ ہاں ہاں، دینے والے کے باپ سے پوچھ اللہ نے تیری قبر میں تیرے ساتھ کیسی مہمان نوازی کی ہوگی۔ عمل کرو بھائی، کسی دکھی کا ہاتھ پکڑ لو، کسی بے سہارے کو سہارا دے دو۔ پتہ نہیں کتنے گاؤں میں ایسے ہو گئے جو خدا کی قسم ساری رات کھانس کھانس کے مر جاتے ہیں، ان کے جوان انہیں شربت دوائی کے پیسے نہیں دیتے، جاؤ اس بزرگ کو دوائی کے پیسے کھانسی کے پیسے دے دے، رات سکون سے گزارے گا، اللہ تیری اندھیری قبر کی رات سکون سے کر دے گا۔ بھائی 5 وقت کی نماز، اخلاق اپناؤ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اور میرے بھائی ماں باپ کے احسان سے بڑا احسان ہمارے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو قیامت تک کے آخری انسان کے لیے رو کے چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، درود شریف کا اہتمام ہو اور چہرے پہ وہ میرے نبی کی مبارک سنت کو سجا لو۔ بزرگوں عمر گزر گئی، اب بھی داڑھی کٹاتے ہو کس امید پر؟ سفید بال ہو چکے، داڑھی ہل گئی، ہاتھوں میں راشا آ گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت شکر کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ شیخ سعدی نے عجیب جملہ فرمایا کہ اس کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے لیکن ابھی اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ، کیا پتہ آج ہی حضور کی زیارت ہو جائے، کیا پتہ اگلا سال اللہ مدینے میں اعتکاف کروا دے، کیا پتہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارک کو چہرے پر سجانے کے ساتھ اللہ یہاں وہاں نسبت عطا فرما دے۔ ایمانداری سے دلوں کے سودے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج ہی سے سنت گردن کٹ سکتی ہے، سنت نہیں کٹے گی۔ ہے کہ اللہ کا بندہ گردن کٹاؤں گا، حضور کی سنت کو نہیں کٹاؤں گا، پوری سنت کے مطابق چہرے پہ داڑھی سجاؤں گا۔ ارادہ کرو، اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت، اللہ زندگیوں میں برکت دے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، 1 مہینہ وہ بزرگ
جو سارا دن تھلوں پر درختوں کی چھاؤں میں گزارتے ہیں، وہ ایک مہینہ اللہ کے مہمان بن جائے، ایک مہینے مسجد میں اعتکاف بیٹھے، مسجد والوں کو تنگ نہیں کرنا، خاموشی سے اللہ اللہ کر کے زندگی گزارے، ایک مہینے اللہ کے مہمان بن جائے، کیا پتہ اللہ جنت کی مہمان نوازی عطا فرما دے۔ نیت کر لو انشاءاللہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے اور خدا کا پورا قرآن سنیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کے لیے حضرت سے درخواست کروں گا، قبول۔ بھائی ہمارا دور سے مہمان ہے حافظ ریاست علی فاروقی صاحب، مولوی صاحب کا بھی حکم ہے، 2 نعتیں پہلے سنا دی، گنتی کے 3 اشعار آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، چوتھا سنائے تو ان کی مرضی، میری طرف سے 3 کی اجازت ہے، کیونکہ نیند آپ کی آنکھوں میں اس وقت بالکل سما چکی اور الحمدللہ سب نے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ غریب ساتھی ہے، بیوی اس کی بیمار ہے، ہیپاٹائٹس کے مرض میں ہے، اور بس اللہ سے دعا کریں اللہ سب کی جھولیاں بھرے، اللہ سب کے گھروں کو سلامت رکھے، نعت بھی سنیں، بھرپور تعاون بھی فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔